ایک ایسی قوم جس کی اپنی ریپبلک تھی، ہزارہ جات، جو 200 سال تک کسی بادشاہ کے آگے نہیں جھکی، جس کے خون سے لکھی گئی تاریخ کے 3 لاکھ پیجز آج تک کسی نے نہیں پڑھے، جس کے 3 لاکھ لوگ صرف 1 دہائی میں مٹا دیے گئے، جس کے ترک و منگول چہرے کی رنگت ان کے موت کا سبب بن گئی، اور آج وہی قوم اپنی ہی زمین پر مسافر کہلاتی ہے۔ درد اتنا ہے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں، قتل اتنے ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں، پھر بھی یہ قوم زندہ ہے۔ کیسے؟ کون ہے اس کہانی کا اصل ویلن، اور کیوں دنیا نے ان پر ہوئے ظلم پر اپنی آنکھیں بند کر لی؟ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ ایک ایسی قوم جس کی پہچان صرف درد ہے، جس کے خون سے لکھی گئی کتابوں کے صفحے آج تک کسی نے نہیں پلٹے۔ سوچو، ایک انسان جو اپنی زمین کا بیٹا ہو، لیکن اس زمین نے اسے کبھی اپنا مانا ہی نہیں۔ ایک انسان جس کی آنکھوں میں اپنے بڑوں کے جلتے ہوئے گھر ابھی بھی تازہ ہے، مگر دنیا کہتی ہے وہ تو گزرا ہوا پل ہے، بھول جاؤ اسے۔ کیا تم کبھی ایسی قوم سے ملے ہو جس کا نام تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیا گیا ہو، جس کے کتنے لاکھ لاشوں کا کوئی حساب نہیں، جن کے قاتلوں کے جرموں پر کوئی سرکاری مہر نہیں؟ آج میں تمہیں لے چلتا ہوں اس بھولی ہوئی کہانی کی طرف، جہاں ایک پورا انسانی خاندان اپنے پہچان کے لیے تڑپا، اپنی زبان کے لیے مٹا، اپنے وجود کے لیے قتل ہوتا رہا، اور زمین بے گناہوں کے لہو سے سرخ ہوتی رہی۔ یہ کہانی ہے ہزارہ قوم کی، یہ کہانی ہے میرے قوم کی، جسے دنیا نے فورگوٹن چیپٹر لکھ دیا۔ لیکن کیا تم جانتے ہو اس چیپٹر کا پہلا پیج کس لہو سے لکھا گیا تھا؟ تم نے کبھی سوچا ہے ہزارہ قوم کی بنیاد کہیں اور نہیں بلکہ ایک خون سے لکھی ہوئی ہجرت میں چھپی ہے؟ 1221 میں جب چنگیز خان نے بامیان سٹی کو تباہ کیا، تو اس کے بعد جن منگول فوجیوں نے ان پہاڑوں کو اپنا گھر بنایا، وہ ہزارہ قوم کے اصل آبا تھے۔ لیکن صدیوں میں ان کی پہچان بدلتی گئی۔ پرشین، ترک منگول اور شیعہ آئیڈینٹی نے ان کو ایک نیا وجود دیا۔ 16ویں صدی میں ہزارہ قوم کے اندر ایک ماؤنٹین ریپبلک یعنی پہاڑی جمہوریت قائم تھی، ہزارہ جات، جو 200 سال تک کسی امپائر کے زیر نہ آیا۔ یہ اپنے قوانین، فوج اور اپنے منٹو سسٹم یعنی ٹرائبل کونسل سے چلتی تھی۔ لیکن جب 18ویں صدی میں احمد شاہ درانی نے ہزارہ جات پر چڑھائی کی، تو پہلی دفعہ ہزارہ قوم کی آزادی پر گرہن لگ گئی۔ درانی کے درباری ہسٹورین مذہب افغانی میں لکھتے ہیں، یہ لوگ اپنی زبان اور شکل میں غیر ہیں، ان کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلی آفیشل ہیٹ یعنی نفرت تھی، اور یہی سے شروع ہوتا ہے ہزارہ قوم کا وہ درد کا سفر جس کا کوئی انگریزی ترجمہ نہیں۔ 1893 درند لائن، ایک انگریز نے ہزارہ قوم کے دل کو چیر کر 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ مگر اصلی قتل تو اس وقت ہوا جب 19ویں صدی کے آخر میں افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان نے کافر کا فتویٰ جاری کیا۔ سوچو، ایک پورا انسانی قوم جس پر الزام لگے کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، ان کے قتل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ 1888 سے 1893 صرف 5 سال ہزارہ جات میں اتنا خون بہا کہ انسانیت کو خون سے رنگ دیا گیا۔ یہ صرف ہلاکتوں کا اعداد و شمار نہیں، بلکہ بجھتے ہوئے گھرانوں اور اجڑتے ہوئے خوابوں کی سچی داستان ہے۔ امیر کی فوج نے 60,000 سے زیادہ ہزارہ گھروں کو مٹا دیا۔ ہزارہ کھوپڑیوں کے مینارے بنائے گئے، جو تاریخ کی سب سے خوفناک حقیقت ہے۔ بچنے والے لوگ ننگے پاؤں ایران اور پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جو وہاں بچ گئے ان کو غلام بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ بابا کی اس برفانی وادیوں میں آج بھی ان مظلوموں کی چیخیں گونجتی ہیں۔ لیکن سب سے دردناک وقت تب آیا جب 1901 میں عبد الرحمن کے مرتے ہی کسی نے بھی ہزارہ قوم سے معافی نہیں مانگی، بلکہ ان کی کہانی تاریخ سے مٹا دی گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ صرف ایک قتل تھا؟ نہیں، یہ ایک قوم کی شناخت کا قتل تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب دنیا نے ہزارہ قوم کو نوٹس کیا، مگر صرف ان کی لاشوں کی شکل میں۔ 1990 افغان سول وار، تاریخ کا وہ ڈارک چیپٹر جہاں ہزارہ محلے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ 1998 مزار شریف، طالبان نے جب ہزارہ قوم کے خلاف بیعت قتل یعنی سر عام قتل عام کا حکم دیا، ایک ہی ہفتے میں 8,000 سے زیادہ ہزارہ افراد زمین میں اتار دیے گئے۔ ان میں ڈاکٹرز بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، معصوم بچے بھی تھے، لیکن دنیا خاموش تھی۔ باقی اقوام کی مزاحمت نہیں، صرف ایک اور بھولی ہوئی داستان غم۔ لیکن یہاں آتا ہے سب سے بڑا ٹویسٹ جو کتابوں میں نہیں لکھا۔ طالبان کی درخواست پر یونائٹڈ نیشنز نے 1998 میں ہزارہ قوم کو غیر افغان قرار دینے کے لیے ووٹ کیا۔ ایک قوم جو صدیوں سے ان پہاڑوں میں بستی رہی، انہیں نان نیٹو کہہ کر ان کی زمین سے ان کا نصاب کاٹ دیا۔
کیسے ایک پورا ہسٹوریکل ایویڈنس جو پرشین سفرناموں میں ہے، جو بابر کی آٹو بایوگرافی بابرنامہ میں ہے، کیسے وہ سب رات بھر میں مٹا دیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے دردناک بات، ہزارہ قوم کو خود اپنی ہی کہانی کون بتائے گا جب ان کے اسکول ٹیکسٹ بکس میں ان کا ذکر تک نہیں؟ اور آج ہزارہ قوم کی پہچان ایک مثال ہے۔ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن اور مریاباد میں ہر گلی کا کونا کونا خون سے لت پت ہے۔ کسی کا باپ، کسی کا بھائی تو کسی کا پورا فیملی شہید ہو گیا، اور ان میں ایسے بھی تھے جو دھماکے سے بچ تو گئے مگر پوری زندگی کے لیے معذور ہو گئے۔ 2013 سے اب تک 2000 سے زیادہ ہزارہ اشخاص ٹارگٹ کلنگز اور دھماکوں میں قتل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا درد صرف ایک نیوز ہیڈ لائنز بن کر رہ گیا ہے۔ جب بھی کوئی ہزارہ جوان اپنی زبان، اپنی شکل، اپنی پہچان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کی چیخوں کو اپنی آنکھوں میں چھپا کر کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے سینکڑوں اقوام اور قبائل ہیں جن کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی، لیکن ہزارہ قوم کے بارے میں سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دکھ اتنا بڑا ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وحشت، نسل کشی، ہجرت اور اپنی شناخت کھونے کا خوف، اگر ان تمام تکلیفوں کو کسی ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ لفظ ہے ہزارہ۔ بس یہی تو سبق ہے اس بھولی ہوئی داستان کا، ایک مکمل انسانی ایکسپیرینس جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہی نہیں گیا مگر ہر ہزارہ کے دل میں ابلتے ہوئے آگ کے شعلوں کی طرح جل رہا ہے۔ کب تک؟ آخر کب تک؟